999 رسول آئے، تو یہ متعین تعداد کسی نص سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر کچھ نبیوں کا نام مذکور ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے انبیاء علیہم السلام ہیں جن کا نام، جن کا کام، جن کا تذکرہ موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور ایک ایک دور میں کئی کئی نبی تشریف لائے، یعنی ایک شہر میں بعض اوقات کئی نبی ہوتے، اور ایک قوم کے لیے رسول مبعوث کیا جاتا، اور مختلف اقوام میں مختلف رسول مبعوث کیے جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے سفارش کی کہ میرے بھائی کو نبی بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر! تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز کیا، اور وہ ان کی نیابت میں کام کرتے تھے۔ تو نبی اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی خطاؤں سے مبرہ، پاک اور معصوم ہوتا ہے، چونکہ اگر نبی سے گناہ کا صدور ممکن تسلیم کر لیا جائے تو پھر ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے۔ شیطان نبی پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ نبی اللہ تعالی کی حفاظتوں کے حصار میں ہوتا ہے۔ پاکیزگی، پاک دامنی، شجاعت، بہادری، خلوص، ساری صفات خیر کا جامع وجود ہوتا ہے، اور نبی ایک وہبی منصب ہے، یعنی محنت کر کر کے کوئی شخص منصب نبوت پہ پہنچ جائے، یہ محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ محض اللہ کی عطا ہے۔ وہ جسے چاہے اپنا رسول بنا لے، وہ اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ اگر چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے، یہ اس کی تقسیم ہے، جس کو چاہے۔ مکے کے لوگوں کو یہی اختلاف تھا، یہ بات ذہن میں رکھے کہ میں نے عرض کیا تھا 3 عقیدے ہمارے بنیادی: توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت۔ جو قریش مکہ تھے وہ توحید کا انکار نہیں کرتے تھے، وجود باری کے منکر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، کعبے کی خدمت کرتے تھے، لیکن وہ بتوں کو ساتھ شریک مانتے تھے، ان کا عقیدہ توحید خراب ہو گیا۔ عقیدہ رسالت کا انکار نہیں کرتے تھے کہ رسول ہوتا ہی نہیں، وہ رسالت کا اقرار کرتے تھے، مختلف نبیوں کو مانتے تھے، لیکن حضور سے ضد کی وجہ سے انتصاب رسالت کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے رسول ہوتے آئے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں، لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، یعنی نفس رسالت کے منکر نہیں تھے۔ جس طرح کے بعض لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ نظام ہی نہیں ہے، اس نظام کا انکار کرتے ہیں، تو وہ اس نظام کا انکار نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو مانتے تھے، حضرت اسحاق کو، اور انبیاء علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل کو مانتے تھے، لیکن وہ انکار کرتے تھے حضور کے ساتھ نبوت کے انتصاب کا۔ وہ کہتے تھے آپ رسول نہیں ہیں، اور ان کا خیال باطل یہ تھا کہ اگر اللہ نے رسالت دینی ہی تھی تو مکے میں کتنے متمول لوگ ہیں، جو ہے وہ ولید بن مغیرہ کو رسول بنا دیا جاتا، طائفی کو بنا دیا جاتا، فلاں فلاں کو بنا دیا جاتا، جس کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے اس کو رسول بنانا تھا، جو مالدار بھی نہیں ہے اس کو رسول بنانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، وہ چاہے یتیموں کے سر پہ پیغمبری کا تاج رکھ دے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ ان سے پوچھ کے بنانا تھا اس میں، تو اللہ جس کو چاہے۔ اچھا، ان کا جو کافر ہیں، بے دین ہیں، ان کے بڑے عجیب و غریب اعتراضات اور سوال ہوتے ہیں۔ سورہ یاسین اٹھائیے، اللہ نے ان کی جانب رسول بھیجے، وہ بستی تھی ایک، انطاکیہ یا کوئی اور بھی مفسرین نے جو نام لیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ تو بشر ہیں۔ تو وہاں مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجھے رسول مان لیں جو بشر ہے؟ تو مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں عجیب ہے قوم، ماننے پہ آئے تو پتھر کو خدا مان لے،
اور نہ ماننے پہ آئے تو بشر کو رسول بھی نہ مانے. یعنی قوم کا مزاج ہے نا کہ ایک طرف پتھر کی مورتی کو خدا مان رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے تراشا، بنایا، اس کے اوپر رنگ روغن کیا، اس کی آنکھیں تراشی اور پھر اس کو پوجا کرنے لگ گئے کہ یہ ہمارا خدا ہے. خود آٹا گوندا اور پھر اس کو تھوڑا اس کی نرمی کم ہوئی، سختی آئی، پھر اس کا ایک بت بنایا، پھر دھوپ میں رکھ کے خشک کیا اور پھر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی. ماننے پہ آئیں تو مٹی کے بنے ہوئے مادو کو، آٹے کے بنے ہوئے جو ہے وہ بت کو اور پتھر کی مورتی کو اپنا خدا مان لیں. اور نہ ماننے پہ آئیں تو حواس کے اجالے رکھنے والا، نورانی آنکھیں رکھنے والا، میٹھی بولی رکھنے والا، بات کرے تو پھول جھڑیں، لہجے میں حسن رکھنے والا، باتوں میں خوشبو سمونے والا، اور جب چلے تو اس کی چال سے جو ہے وہ زمین پر ایک عجیب کیفیت نور پیدا ہو، تو اس پاکیزہ شخص کو بشر کہہ کے رسول ماننے سے انکار کرتے. تو ماننے پہ آئیں تو پتھر کو بھی خدا مان لیں اور نہ ماننے پہ آئیں تو بشر کو رسول بھی نہ مانیں. اصل اس کے پیچھے فلسفہ کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ پتھر کو خدا ماننے سے ان کے مفادات پہ زد نہیں پڑتی. پتھر کو خدا ماننے سے ان کے مفادات پہ زد نہیں پڑتی. کیوں؟ اس لیے کہ پتھر کی مورتی ان کے امور میں مداخلت نہیں کرتی. وہ جوا کھیلیں، وہ شراب پئیں، وہ ظلم اور تعدی کا بازار گرم رکھیں، لوگوں کے حق غصب کریں، لوگوں سے زیادتیاں کریں، جو مرضی کریں، پتھر کی مورتی کے سامنے آ کے دن میں 2 مرتبہ، 1 مرتبہ، 4 مرتبہ جھک گئے اور ان کے نفس کو تسکین ہو گئی اور باقی ساری زندگی اپنی مرضی سے گزاریں. وہ پتھر کی مورتی ساری زندگی کبھی بول کے نہیں کہتی کہ مجھے پوجتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو. اس لیے پتھر کی مورتی کو پوجنے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ وہ ان کے معاملات کے اندر دخیل نہیں ہے. لیکن بشر کو رسول ماننے میں پرابلم یہ ہے کہ رسول ماننے سے پھر زندگی بدلنی پڑتی ہے. وہ تو کہے گا اس راستے پہ نہ چلو، اس طریقے پہ نہ چلو، یہ انداز زندگی اختیار نہ کرو. تو اس لیے ان کو یہاں اعتراض ہوتا ہے، وہاں اعتراض نہیں ہوتا. اور اگر یہ بات اچھی طرح آپ سمجھ چکے ہیں تو میں اس دور کی ایک مثال بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. باس ننگے دھڑنگے لمبے بال اور غسل واجب ہونے کے باوجود غسل کرتے بھی نہیں، کریں بھی تو ان کا غسل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بالوں تک پانی ہی نہیں پہنچ پاتا. اور وہ کسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا تو چپ سادھ لیتے ہیں یا پھر گالیاں بکتے ہیں. تو لوگوں کا ہجوم ان کے گرد دیکھنے والا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کے معاملے میں دخیل نہیں ہوتے. لوگوں کو اپنے مفادات ان سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے پاس جائیں گے اور جا کے ان کے پاس بیٹھیں گے اور نفس کی تسکین کو روح کی تسکین قرار دے دیں گے. اور ان کے گرد ہزاروں لاکھوں کے مجمع جمع ہو جائیں گے تو لوگ کہیں گے جناب کچھ ہے تو اتنے لوگ جا رہے ہیں نا. لا یسیر الباطل حقا بکثرت المتمسکین بہ. اگر باطل کے پاس بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں تو باطل حق نہیں ہو جاتا. یہ نفس کا دھوکہ ہے. تو ایسے لوگوں کے گرد لوگ جمع نہیں ہوتے. کیوں جمع ہو جاتے ہیں؟ اور دوسری جانب ایک شیخ الحدیث ہے، ایک شیخ القرآن ہے، وہ 40 سال مسجد تدریس پہ بیٹھ کے درس قرآن دیتا ہے، درس حدیث دیتا ہے، لیکن اس کے گرد 10 بندے بھی اگر جمع نہیں ہوتے تو کوئی کہے کہ یہ بندہ مخلص نہیں تھا. اصل معاملہ وہی ہے. پتھر کی مورتی کو خدا ماننا آسان ہے، لیکن ایک بشر کو رسول ماننا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے معاملات میں دخیل ہوگا. اس لیے جو صالح شخص ہے، جو تمہیں کتاب و سنت کے مزاج کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے، اس کے گرد لوگ اس لیے جمع نہیں ہوں گے کہ نفس مساہم ہوگا. اور جو پتھر کی مورتی کی طرح تمہیں کہے گا کچھ نہیں اور تم ہجوم کی وجہ سے اس کے گرد جمع ہو جاؤ گے اور مفادات پہ زد نہیں ہوگا تو وہاں رش ہوگا. تو یہ وہی مثال ہے کہ جو مفادات پہ زد لگاتا ہے تو وہاں سے نفس جو ہے وہ روکتا ہے اور انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو اس لیے بشر کو ہی اللہ تعالی جل شانہ نے رسول بنا کے بھیجا، اس لیے
کہ لوگ اس سے مانوس ہوں. اگر فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتا تو لوگ مانوس کیسے ہوتے؟ تو بشر نے انہیں بتانا ہے کہ کھانا کس طرح ہے، پینا کس طرح ہے، پہننا کس طرح ہے، شادی نکاح ازدواجی مسائل ان کے سامنے رکھنے. تو بشر ہونے سے فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ساتھ دوسرا دھوکہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بس نبی کو محض بشر ہی سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کی وہ غیبی صفات کا اقرار نہیں کیا جاتا، تو اس سے بھی نبوت کی شان کو بندہ سمجھ نہیں پاتا. میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن نے بتایا نا کہ ایمان کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب. مومن وہ ہیں جو بن دیکھے مانتے ہیں. تو بن دیکھی چیز کو ماننے کا نام ایمان ہے نا. جو چیز دیکھ لی، سمجھ میں آ گئی، اس کو نہیں مانے گا تو اور کیا کرے گا؟ ایک غیر مسلم بھی تحقیق کرتا ہے، جستجو کے میدان میں اترتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ مسواک کرنے سے کس قدر فوائد ہوتے ہیں. ان فوائد کو سامنے رکھ کے وہ مسواک کرتا ہے تو کیا اس کو سنت کا ثواب ملے گا؟ اس لیے کہ اس نے اس کی حقیقت کو سمجھ کے ان فوائد کے حصول کے لیے وہ کام کیا ہے. تو نصف النہار پہ جب سورج چڑھ جائے تو اس کو ماننے کا ماجرا کیا ہے؟ وہ تو ہر کوئی مانے گا. ایمان بالغیب ماننے کا نام ہے، ان ڈٹھے سودے کرنے کا نام ہے. اللہ اکبر. اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. بہلول کا نام تو تم نے سنا ہے. مجذوب اور جذب کی کیفیت میں ہر وقت دجلہ کے کنارے گھومتا رہتا تھا اور وہ اللہ سے لو لگائے رکھتا. یہ مجاذیب میں سے تھا. مجذوب اس کو کہتے ہیں کہ تجلیات کے وفور سے جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے اور اس کی منزل رک جائے، آگے چل نہ پائے. اعلی حضرت فرماتے ہیں سچے مجذوب کی علامت یہ ہے کہ شریعت کی مخالفت نہیں کرے گا. اگرچہ اس کی اپنی حالت عجیب ہوگی، لیکن شریعت کے خلاف جو یہ بکواس کرتے پھرتے ہیں یہ مجذوب نہیں ہو سکتے، یہ مکار ہو سکتے ہیں. تو مجذوب شریعت کے خلاف نہیں بولے گا، لیکن اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ شیشہ عقل ٹوٹ گیا ہے. اور یہ شکستہ لوگ، پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے بال. میرے حضور نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر. بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کے بال بکھرے، حالت پراگندہ، تمہارے دروازے پہ آئیں، تم کو دھکیل دو، بابا پیچھے ہٹ. لیکن فرمایا انہیں کچھ نہ کہنا. اگر وہ اللہ پر کوئی قسم ڈال دے تو اللہ پوری کر دیتا ہے. یعنی ایسے لوگ ہیں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. پھٹے پرانے بکھرے بکھرے حالات. اللہ اکبر. میں دریائے دجلہ کے کنارے نکل گیا تو مجھے شوق ہوا، حضرت سری سکتی کے مزار پہ حاضر ہوا، حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں گیا، حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں گیا. تو چلتا چلتا وہاں ایک بچے کھیل رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا، چھوٹے چھوٹے عربی بچے تھے، میں نے کہا کہ یہاں کوئی مزار ہے؟ تو وہ کہنے لگے بہلول کا مزار ہے. تو ہم وہاں گئے تو وہاں بہلول کا مزار تھا. تو میں نے دیکھا کہ بہلول کے مزار کے اوپر جو چادر پڑی ہے وہ آدھی پھٹی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ تو اب بھی مجذوب ہی ہے. تو بہلول دریائے دجلہ کے کنارے گھومتا رہتا تھا اور وہاں وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھروندے اپنے پاؤں پہ بناتا اور انہیں مسمار کر دیتا. کبھی آپ نے دیکھا کوئی ریت پھینک جائے گلی میں تو بچوں کا شغل ہوتا ہے کہ وہ تھپک کے پاؤں پر گھروندے بنا کے پھر ہولے سے پاؤں نکال لیتے ہیں. یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بلکہ شاید گزرے بھی ہوں ان راہوں سے. وہ اقبال نے کہا تھا، افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد کلندر کی نظر سے، معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کے میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے. تو ہم بھی کبھی یہ کام کرتے رہے ہیں. ہم تو وہ پیر نکال لیتے تھے، کہتے تھے کہ ہتھا نال بنایا تو پیرا نال بنایا تو ہتھا نال ٹایا، پتہ نہیں اس طرح کے کوئی لفظ ہوتے تھے. تو یہ مرحلہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو بہلول بھی اسی شغل میں لگا ہوا ہے، پاؤں پہ گروندے بناتا ہے، تھپکتا ہے، ہولی سے پاؤں نکال لیتا ہے. ہارون الرشید گزرتا گزرتا رک گیا. کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں. بادشاہ مسکرا کے گزر گیا. دیوانہ ہے، موج میں لگا ہوا ہے. پیچھے سے ملکہ زبیدہ
اللہ اکبر. یہ بادشاہ کی بیوی تھی ہارون الرشید کی, اور بڑی صالح خاتون تھے. میں اس کے مزار پہ بھی گیا ہوں. اللہ اکبر. ملکہ زبیدہ نے جب ہارون الرشید نے اس سے نکاح کرنا چاہا تو اس نے کہا میرے نکاح کا حق مہر دے لو گے؟ اس نے کہا بتاؤ کیا حق مہر ہے, بادشاہوں کے لیے کیا مشکل ہوتا ہے. تو اس نے کہا یہاں بغداد سے نہر کھدواؤ اور جو ہے وہ میدان عرفات تک پہنچاؤ, تو یہ میرا حق مہر ہوگا. تو بادشاہ نے کہا یہ تمہارا حق مہر ہم ادا کریں گے. اور جب نہر کھد گئی اور اس کے حساب زبیدہ کو جو ہے وہ پیش کیے گئے, تو اس زمانے میں اس کے کتنے خراجات آئے تھے, آج بھی اس کے نشانات وہاں موجود ہیں. تو اس نے کاغذ پھاڑ کر کے نہر میں پھینکتے ہوئے کہا ترکت الحساب الی یوم الحساب, میں اس کا حساب یوم حساب پہ چھوڑتی ہوں. اللہ اکبر. بڑی صالحہ خاتون تھی, نیکوکار تھی. تو وہ گزری تو دیکھا کہ یہ اسی شغل میں لگا ہے, تو پھر یہ بھی رک گئی. پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں. کہا بیچتے بھی ہو؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں, لوٹ سے لگائی ہوئی. کہا کتنے کا؟ کہا 10 درہم کا ایک دیتا ہوں. اب 10 درہم بادشاہوں کے لیے کیا مشکل ہوتے ہیں. تجوری سے نکالے 10 درہم اسے دیے. بہلول نے دیکھے, مسکرا کے دریائے دجلہ میں پھینک دیے. فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک اس کی نظر میں مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی برابر نہ ہو جائے. اللہ اکبر. پھینک دیا اور کہا کہ ایک محل کے گرد دائرہ کھینچ دیا. کہا یہ محل تمہارا ہوا. ملکہ گزر گئی. رات کو بادشاہ محل میں واپس پلٹا, دیکھا کہ سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ عالی نصب محل ہے, کبھی محل ایسا بادشاہ نے دیکھا ہی نہیں تھا. تو اوپر لکھا ہے ملکہ زبیدہ. تجسس اور بڑھا, آگے بڑھنے لگا. خادم نے راستہ روک دیا. کہا یہ آپ کا محل نہیں. کہا میری بیوی کا نام لکھا ہے. کہا ہاں اسی کا ہے, لیکن یہ جنت ہے, دنیا کے تقاضے اور ہیں, یہاں کے تقاضے اور ہیں, اذن کے بغیر تم نہیں جا سکو گے. بادشاہ کی آنکھ کھل گئی. فوراً اس نے اپنی بیوی کو بیدار کیا. کہا تو کون سا نیک عمل کیا؟ میں نے جنت میں تیرے نام کا محل دیکھا ہے. وہ سوچ میں پڑ گئی. کوئی ایسا عمل نہیں, وہی معمول کی نمازیں. ہاں یاد آیا, میں گزر رہی تھی, راستے میں بہلول گروندے بنا رہا تھا, میں نے پوچھا تو کہنے لگا جنت کا محل ہے, 10 درہم میں خریدا تھا. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. وہ تو مجھے بھی کہتا تھا. میں دیوانے کی کہانی سمجھ کے گزر گیا. اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا. دل دھڑک رہا تھا کہ بہلول پھر اسی کام میں لگا نظر آ جائے. دیکھا تو بہلول پھر گروندے بنا رہا ہے. بادشاہ پھر قریب گیا, پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اب دل دھڑک رہا تھا کل والا جواب مل جائے. کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں. بادشاہ کو تسلی ہوئی. دوسرا سوال کیا بیچتے بھی ہو؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں. کہا کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی. کہا کل تو 10 درہم کا تھا. کہا وہ انڈٹھا سودا تھا, تو دیکھ کے آیا ہے. الذین یؤمنون بالغیب. یہ تو بہلول کی کہانی ہے. آپ کی گلی میں جو تربوز بیچتا ہے وہ بھی کہتا ہے اگر بغیر ٹکی کے لے لو گے تو 15 روپے کا, اگر ٹکی لا کے چیک کرنا ہے تو پھر 20 کا ہی دوں گا, اس لیے کہ تم نے دیکھ لیا ہے. میرے حضور کا ایک فرمان سنیے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو تمہارے ایمان لانے کی کہ تم نے مجھے دیکھا, تم نے چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھے, تم نے پتھروں کو کلمہ بولتے دیکھا, تم نے درختوں کو سلامیاں کرتے دیکھا. تمہیں مبارک ہو تمہارے ایمان لانے کی. ایک مبارک وَتُوبَى 7 مرات من لم يرانی وآمن بی, اور انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور میرے پہ ایمان لائیں گے. ان ڈٹھے سودے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, یہ بہت بڑا حسن ہوتا ہے. اب یہاں ایک اور بات کرنا چاہوں گا اور اس پر آپ کی بہت ساری توجہ بھی چاہیے مجھے, اور اس سے آپ کو بہت زیادہ شرح صدر بھی ہوگا اور ایک بہت بڑا عقدہ کھل جائے گا. حضور کے ہاتھ کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا یہ ہاتھ ہے. ہاتھ میں یہ دلہ کی طاقت کو ماننے کا نام ایمان. یہ غیبی صفت تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بازوؤں کا نام ایمان نہیں, ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. یہ تو ابو لہب بھی جانتا تھا یہ بازو ہیں. بازوؤں میں ماں رمیت کی قوت کو ماننے کا نام ایمان ہے. چہرے کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. چہرے کو تو اتبا بھی مانتا تھا, لیکن چہرے میں وجہ اللہ کے جلووں کو ماننے کا نام ایمان ہے. زبان کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے.
اس کو تو عتیبہ بھی مانتا تھا، لیکن زبان میں ما ینطق عن الہوی